وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ اونچی آواز سے پڑھنا جی ثابت ہے جی، سنن نسائی وغیرہ کے اندر حدیث ہے، نسائی 1978 نمبر حدیث دیکھ لیں، شیخ البانی کی احکام الجنائز جی اس کا صفحہ نمبر 151 جی پڑھ لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی اور اونچی آواز سے قرات کی، پھر جب فارغ ہوئے تو کہا یہ سنت الحق ہے جی۔ تو جب صحابی سنت کہے تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، ایک بات ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک جنازے پر یہ دعا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، یہ والی دعا جو ہے مکمل ہے۔ جب اس کو پڑھا، صحیح مسلم میں یہ 963 نمبر حدیث ہے، کتاب الجنائز باب الدعاء للمیت فی الصلاۃ، اور نسائی ابن ماجہ مسند احمد کتابوں میں بھی آتی ہے۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں نا، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی تھی کاش کہ جنازہ میرا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اونچی آواز سے جو ہے اس جنازے میں دعا مانگی، تو یہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، کتنا انداز ہوگا دعا مانگنے کا، اور پھر کیسے زبردست الفاظ تھے۔ تو صحابی نے خواہش کر دی کاش کہ یہ میت کی جگہ میں لیٹا ہوتا، مطلب یہ جنازہ میرا ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنازہ اونچی پڑھنا بھی ثابت اور درست ہے جی۔ پھر عبداللہ بن عباس والا جو بیان ہے وہ بڑا واضح ہے، باقی نماز جنازہ سرن پڑھنا وہ بھی درست ہے جی، سرن کے دلائل بھی بے شمار ہے، تو اس میں تو کوئی تنگی والی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد، جادو بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، اور اس کے علاج کے لیے لوگوں نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں جی۔ بالکل لوگ جو ہیں وہ لوگوں کا مال بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے بھی کھیر رہے ہیں، بالکل یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو بہرحال حسد کی بیماری بھی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بندہ کوئی نعمت دیکھے تو اس کے دل کے اندر یہ ہو، کہے کہ اگر یہ میرے پاس نہیں ہے تو اللہ کرے اس کے پاس بھی نہ رہے، اس کی بھی برباد ہو جائے، بس یہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا، ایک حدیث ہے صحیح، فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا جی۔ اس میں کیا فرمایا؟ لا تحاسدوا، کہ آپس میں حسد نہ کرو، تو یہ بڑی واضح بات ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کہ جادو، تو جادو کے اثرات ہوں تو بھائی اس کا بہترین علاج سورۃ البقرہ ہے، اسی طرح آخری صورتیں ہیں جی۔ باقی اللہ کا ذکر وہ کثرت سے کریں۔ تو یہ جھوٹے بناوٹی عامل لوگ، جادو کا توڑ کرنے والے پیر فقیر، ان کے پاس نہ جائیں، ان کے پاس جائیں گے پیسہ بھی برباد ہوگا، ایمان بھی برباد ہوگا، اور اگر یہ معاملہ خواتین کے ساتھ ہوگا تو خواتین کی عزتیں بھی تباہ کریں گے وہ جی۔ لوگ اپنے گھروں میں لے آتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب ہیں، ہم ان پر بیعت ہو چکے ہیں، بس وہ پھر ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔